ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان من، عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پرسوں غالباً یہاں پہ ہی علی نگر میں ہی پروگرام تھا، پرسوں وہاں پر ہم نے موضوع بیان کیا، فیصل بھائی کے گھر تھا غالباً، تصدیق فرما دیں اس کی، تو اس میں ہم نے موضوع رکھا تھا صحابہ کرام کے احوال اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی محبت خدا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا خدا سے وفا ہے، حضور کی اطاعت وہ خدا کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، دعویٰ کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان سب سے کہہ دو جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ آمینہ کے لال کی اتباع کرے۔ اللہ پاک نے جواب کیا دیا؟ خالی از محبت مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اور راستہ اور اتباع اور اطاعت چھوڑ کر براہ راست میری طرف آنے والا وہ کبھی میرا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے رد کیا قرآن میں، کہا جو میری طرف آنا چاہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ میری طرف کیسے آیا جاتا ہے۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ پاک کہتا ہے تم میری طرف آ رہے ہو، میں تمہیں آمینہ کے لال کی طرف بھیج رہا ہوں۔ یہاں پہ ذرا توجہ رکھیے گا تمام دوست احباب، یہ آیت آپ سمجھ جائیں، مفہوم سمجھ جائیں، شان نزول سمجھ جائیں، ترجمہ سمجھ جائیں تو آگے والا سارا موضوع آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہذا خصوصی توجہ رکھیں، میں اس کو آسان فہم کر کے سادہ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں مجھ مصطفیٰ کی اتباع کر لو۔ تو باری تعالیٰ ایک شخص وہ ہے جو تیری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اللہ بڑا محبوب ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میری محبت جو تم مانگ رہے ہو یہ چھوٹا درجہ ہے، آؤ اس سے بڑا سودا دیتا ہوں، تم مجھے محبوب کہتے ہو اور خود میرے محب بنتے ہو۔ محب کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے کو، اور محبوب کہتے ہیں اللہ کو جس سے محبت کی جائے۔ اللہ پاک نے دعوت فکر دی اور مصطفیٰ کی محبت اور اپنی محبت کو یکجا کر کے بیان فرمایا، کہا آؤ مصطفیٰ کی دہلیز پر تم آ جاؤ، پھر تمہیں گلی گلی کوچا کوچا خدا تلاش نہیں کرنا پڑے گا، میں عرش پر بیٹھ کر جبریل کو کہوں گا جا یہ مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
پھر تم میرے محبوب ہو جاؤ گے، میں تمہارا محب ہو جاؤں گا۔ تو بتاؤ درجہ کون سا اونچا ہے، کہ ہم اللہ کو چاہیں کہ اللہ ہمیں چاہے؟ اللہ ہمیں چاہے، یہ درجہ اونچا ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے رہیں ساری زندگی۔ تو اللہ کہتا ہے تم یار کے لڑ لگ جاؤ، تم آمینہ کے لال کی دہلیز پر آ جاؤ، میں عرش پر بیٹھ کر اعلان کروں گا جبریل جا مجھے صدیق سے محبت ہو گئی ہے، جا مجھے عمر فاروق سے محبت ہو گئی ہے، مجھے علی المرتضیٰ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے بلال کے عشق کے رنگ دے کر اور مصطفیٰ کی وفاؤں کے رنگ دے کر بلال سے محبت ہو گئی ہے، پھر تمہیں خدا تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے یہ سودا دیا کہ آؤ میری محبت تلاش کرنے والوں، نگر نگر خدا کو ڈھونڈنے والوں، گلی گلی خدا کو تلاش کرنے والوں، کعبے کی دہلیز پر آ کر خدا کو تلاش کرنے والوں، اللہ پاک کہتا ہے میں اسی کو فقط ملتا ہوں جو آمینہ کے لال کو ملتا ہے۔ جو آمینہ کے لال کا ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اسی مقام پر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب آمینہ کے لال کی اتباع اور محبت صحیح معنوں میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے یہی بات ختم نہیں کی، یہی بات ختم نہیں کی۔ اللہ پاک نے کہا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، میرے محبوب کے لڑ لگ جائے گا، جیسے مصطفیٰ کہیں ویسا کرے گا، اس شخص کو میں اجر کیا دوں گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، جتنی پیچھے گزر گئی ہے نادانیوں میں سارے ہی دو کے رکھ دوں گا، جتنے پاپ کیے ہیں سارے دو کے رکھ دوں گا، جتنے گناہ کیے ہیں آج سچے دل سے کوئی تائب ہو کر مصطفیٰ کی دہلیز پر آ جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں محبت کا حق ادا کرنے کا تہیہ اور نیت کر لے، اللہ پاک سابقہ تمام گناہ اس قرآن کی آیت کے روح سے معاف فرما دیتا۔ یہ آقا کا کرم ہے کہ نہیں؟ ہم سچے دل سے مصطفیٰ کے ہو جائیں، اس کا دریائے رحمت موج میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا، اس کی تفسیر بھی بیان کی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے واقعات لیتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے اندر اور ادب اور تعظیم مصطفیٰ کے اندر تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھ لیں اتباع، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات والے تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں اتباع کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کھوجی نہیں کھوج کا کھرا لگاتے، کھوجی کسی کے پاؤں کی تلاش کرتے کرتے چور تک پہنچ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اتباع۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے اتباع۔ تو احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں تم بھی محبوب کی سیرت کے کھوجی بن جاؤ، ایک وقت وہ آئے گا کہ مصطفیٰ سامنے بے پردہ تمہارے آ جائیں گے۔ جیسے وہ کھوجی کھوج لگاتا لگاتا چور تک پہنچ جاتا ہے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ایسے عاشق بن جاؤ مصطفیٰ کے، ایسی سیرت اپناؤ آقا کی کہ مصطفیٰ کے قدموں کے پیچھے چلتے چلتے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ۔ صحابہ کرام نے یہی کیا، بس اس سے آگے اور پیچھے رتی برابر صحابہ کرام نہیں چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم وصال رکھے، لگاتار روزے رکھنے شروع کر لیے۔ اب میں اتباع کی وضاحت کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا، امر نہیں کیا کہ آپ بھی رکھو۔ صحابہ نے دیکھا آقا روزے رکھ رہے ہیں تو اتباع اس کا نام ہے، محبوب حکم بھی نہ دے، آنکھ بند کر کے جو محبوب کر رہا ہے وہی پیچھے پیچھے کرتے جا۔ صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر لیے۔ چند دن گزرے، صحابہ کرام نڈال ہوئے، گش کھا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے۔ کچھ صحابہ کرام
भूख के बायस निडाल होकर गिर पड़े। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा मेरे सहाबा तुम में कौन मेरे मिसल है। ये जो मिसलियत की रट लगाते हैं, आका ने तो सहाबा के जमे गफीर में कहा अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरी मिसल है। मैं रात रब के पास होता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। तो सहाबा ने इत्तिबा की। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी इस काम में इत्तिबा ना करो, मेरा रब तो रात खिला भी देता है पिला भी देता है। तो सहाबा कराम की जान जाती है जाए, लेकिन वो मुस्तफ़ा की इत्तिबा नहीं छोड़ते। इसी मंजर को इकबाल ने कहा था, वो फाका कश कि मौत से डरता नहीं ज़रा, वो फाका कश। ये सहाबा ने मुस्तफ़ा के पीछे फाके काटे कि नहीं, वो फाका कश कि मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। गुलाम तब तक उसकी हयात है, मुस्तफ़ा का आशिक, मुस्तफ़ा का हुब्बदार, मुस्तफ़ा का वफाशार, मुस्तफ़ा का इताअतशार, मुस्तफ़ा की सच्ची मोहब्बत का दम भरने वाला। अल्लामा फरमाते हैं वो ऐसे नहीं मरता, वो फाके काट सकता है, वो भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता है, वो मुस्तफ़ा का हिजर भी काट सकता है, लेकिन वो कब मरता है, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। आशिक उसकी हयात मुस्तफ़ा के साथ है, उसका जीना मुस्तफ़ा को तकने में है, उसकी जिंदगी मुस्तफ़ा के जीने मरने में है, उसका चैन मुस्तफ़ा के चैन में है, उसका सुख मुस्तफ़ा के सुख में है, उसका जीना मरना वो मुस्तफ़ा के साथ होता है। अल्लामा कहते हैं हाँ, आशिक उस लम्हे मरता है कि जब रूह मोहम्मद, मुस्तफ़ा का इश्क, मुस्तफ़ा की मोहब्बत, मुस्तफ़ा का जोश, मुस्तफ़ा का प्यार जब आशिक से सीने से निकाला जाता है, वो जीते जी मर जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हाज़री, हाज़री, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। तुम वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है, ये क्या है। इंसानी जिस्म से रूह निकल जाए तो इसको क्या बोलोगे, मुर्दा। हमारा नाम और शनाख्त किससे है, रूह से है। इकबाल कहते हैं मुस्तफ़ा के आशिक, मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के हुब्बदार की जिंदगी वो रूह मुस्तफ़ा से है। इंसान की रूह वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। जब ये निकल जाए तो फिर ये रूह भी काम नहीं करती, फिर इंसान चलता फिरता मुर्दों में शुमार होता है। इसी को इकबाल की जुबानी लेते हैं। एक और शेर से इकबाल की तशरीह दे दूं। अल्लामा फरमाते हैं आप रूए माह ज़िनाम मुस्तफ़ास। इकबाल का ये जो चर्चा है बादशाहों में, वो किस वजह से है, आप रूए माह ज़िनाम मुस्तफ़ास। आका मैं तो एक अदना सा फ़कीर हूँ आपके दर का, ये आपका नाम लिया है तो सारे जग ने इकबाल इकबाल किया है। आप रूए माह, ये जो हमारी इज्जत तोकीर है ज़माने में, खुदा की कसम वो गारे हिरा की खलवत में मुस्तफ़ा हमारे लिए रोए हैं उस वजह से। साबिका कौमों के हालात देखें, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के होते हुए भी उनको ओंदा, उनके ऊपर पहाड़ पत्थर बरसाए जाते, क्या कुछ नहीं किया जाता। वो जो एक एक गुनाह उनमें था वो सारे हमारे अंदर हैं। ये यार के हाथ उठे हुए हैं, यदुल्ला वाले गोरे गोरे, उन हाथों की लाज अल्लाह पाक हमें रुसवा नहीं होने देता। इसी को इकबाल कहते हैं आबरूए माँ ज़ेनामे मुस्तफ़ास्त। ये जो हमारी इज्जत है वो मुस्तफ़ा के नाम की वजह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने रोज़े रखे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरा रब तो रात मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। तो इत्तिबा ऐसी हो, एक सहाबी खाली मैदान है, खाली मैदान, कोई शय नहीं वहाँ पे, तो झुक के गुजरे।
سامنے چٹیل میدان ہو، نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی درخت، تو وہ جھک کر گزرے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا، اتباع کیا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہاں ایک درخت تھا، اس وقت مصطفیٰ جھک کے گزرے تھے. آج بے شک درخت نہیں، ہم یار کا نقش پکا رہے ہیں، ہم مصطفیٰ کا نقش پکا رہے ہیں. محمد محمد کریندے گزر گئی، لباں دے بنیرے سجیندے گزر گئی، کدی ساڑے گروی آؤ آقا جی، کھوڑے گاچیاں دے چمیندے گزر گئی. عاشق تو مصطفیٰ کے کھورے تلاش کرتا ہے، اسی کا نام اتباع ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جھک کر گزرے ہو. انہوں نے کہا مصطفیٰ یہاں سے گزرے تھے، یہاں پہ ذرا رک کے ایک نقطہ لیتے چلیں. اب درخت نہیں، اس صحابی کی پہچان اور معرفت پر بھی قربان جائیں، اس نے وہ نقش کیسا آنکھوں میں گاڑا ہوا تھا کہ محبوب یہاں سے گزر گئے ہیں. وہ درخت ہوتا، کوئی علامت تو ہوتی نا دیکھنے کو سامنے کہ یہی درخت ہے. درخت سرے سے رہا ہی نہیں، لیکن انہوں نے جہاں سے یار گزرا ہے وہ نقش آنکھوں میں محفوظ رکھا ہوا. یہ صحابہ کی زندگی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو اتباع کرے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. بولیے، اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ خود خالق ہو کر، اعظم ہو کر، اکبر ہو کر وہ کہتا ہے تو نے میرے محبوب کو محبوب بنایا ہے، ہم نے بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو نے میرے محبوب کو محبوب بنایا ہے، ہم نے بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جبریل کو ندا دے کر کہتا ہے جبریل مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی ہے. تو جبریل امین کہتے ہیں باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں جب میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر. باری تعالیٰ جی میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور کیا حکم ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں جاؤ آسمان کے چپے چپے پر مصطفیٰ کے غلام کے ڈنکے بجا دو. باری تعالیٰ پورے آسمان کے ایک ایک فرشتے میں اعلان کر دیا. اب کیا حکم ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے جبریل جا زمین پر اتر جا اور جا کر ہر مومن دل کے شخص میں اس بندے کی محبت ڈال گیا جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. اللہ یا جی حافظ محمد عباس صاحب جی ماشاء اللہ آپ تشریف لائے، صمیم قلب سے مبارکباد کہتے ہیں. اب محبت کی کچھ علامات ہیں، محبت کی کچھ علامات ہیں. جب کسی سے محبت ہو جائے کسی کو تو اس کی کچھ علامات ہیں. بولیے، اس کی کچھ علامات ہیں. یہ سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے بات جو کی ہے، یہ عبث اور بیکار نہ جائے. اپنے ذہنوں میں نقش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کی. میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے ابھی رکھی. جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو محبوب کو محبوب ہو اس سے محبت کی جائے. جو محبوب کو محبوب ہو اس سے محبت کی جائے. آقا نے فرمایا کہ مجھے حسین سے محبت ہے تو حق بنتا ہے پھر امام حسین سے محبت کی جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امام حسن، امام حسین، علی، فاطمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرے گا. تو محبوب سے محبت کرنا یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے، نشانی ہے. دوسری سن لیں، جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی کامل اتباع کی جاتی ہے. اس کی کامل اتباع کی جاتی ہے. دعوی محبت خالی از اطاعت اور اطاعت ہو، اطاعت سے خالی ہو،
اتباع سے خالی ہو, حضور کی سیرت سے خالی ہو, محبت رسول کا دعویٰ, تو وہ ناقص محبت ہے, کامل محبت نہیں. محبت کامل کب ہوگی؟ جب مصطفیٰ کی ذات میں ڈوب کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں ڈوب کر زندگی گزاری جائے گی. جس کو محبوب جائز کہے, جس کی طرف جانے کا حکم دے اس کی طرف جاؤ, جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. بولیے, اس سے رک جاؤ. یہ تیسری علامت ہوئی. میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں, کچھ آخر پہ چل کے 2-4 جن کی وضاحت کروں گا. چوتھی علامت یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو, من احب شیئن اکثر ذکرہ, جس سے محبت ہوتی ہے پھر ہر روز صبح و شام اسی کا نام الاپا جاتا ہے. جس سے محبت ہو پھر ہر لحظہ, ہر آن, ہر شان اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. جس سے محبت ہو جائے صبح و شام اس کے گیت گائے جاتے ہیں. جس سے محبت ہو جائے تسبیح اس کے نام کی الاپی جاتی ہے. جو دنیا میں سب سے محبوب ہو, ہم کورٹ کچہری ہر جگہ بیٹھ کر, پنچایت میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ میرا سچا دوست ہے, وہ میرا اچھا دوست ہے, وہ میرا محب ہے, اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا. تو جس سے اس دنیا میں محبت ہو جائے تو ہم ہر مجلس میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں. اگر آمینہ کے لال سے محبت ہو جائے تو صدیق اکبر کہتے ہیں آقا اب آپ کا مکھڑا ہو اور صدیق کی آنکھیں ہو, آقا مال میرا ہو, قربان مصطفیٰ کی دہلیز پر ہو, اور آقا بیٹی میری ہو اور عقد میں مصطفیٰ کے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. تو اس کا وہ کثرت سے ذکر کرے گا, ہر دم اسی کو دیکھے گا, اسی کو دیکھ دیکھ کے جیے گا. ان کی آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں. یہ 9 علامات ہیں, سن لے. چوتھی جو علامت ہے وہ محبوب سے ملنا, دیدار کی تڑپ اور شوق رکھنا. محبوب سے ملنا, دیدار اور تڑپ کی شوق رکھنا, شدت رکھنا. اس کی وضاحت کروں گا صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی, کہ یہ صرف بعد میں آنے والے مؤمنین نہیں تڑپ دے, یہ صحابہ کی سیرت سے ہم نے سیکھا ہے مصطفیٰ کے ہجر و فراق میں تڑپنا. ہند سندھ پنجاب مار پھرا, خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں ہند سندھ پنجاب مار پھرا, متا یار ملن کے انسان سبب. خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں یہ جو میں ہند سندھ پنجاب میں پھرتا ہوں مصطفیٰ کو تلاش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں سے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے. عاشق جب ہجر کی کٹھن مرحلوں سے گزرتا ہے تو پھر وہ اسی مقام پہ چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اے محبوب اب میں جس جگہ بھی جاتا ہوں مجھے یہی لگتا ہے, مجھے بلیکھے پڑتے ہیں کہ محبوب کہیں ابھی سامنے سے نہ جائے. جس نے یہ چکھی ہی نہیں وادی اس کو کیا پتا چلے کہ خواجہ غلام فرید صاحب کیا فرماتے ہیں. تو دیدار کی تڑپ رکھنا, شدت رکھنا, یہ کتنی علامت ہے بولیے؟ چوتھی. پانچویں علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم اور توقیر کرنا. جس سے محبت ہو پھر اس کا لعاب بھی نیچے نہیں صحابہ گرنے دیتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی صحابہ مٹی پہ پھینکنا پسند نہیں کرتے, اس کو ایک ہی گھونٹ کے ساتھ پی جاتے ہیں. مصطفیٰ کا بول مبارک, پیشاب مبارک ایک بڑیا پی جائے تو آقا کہیں اس پیشاب کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے تیرے پیٹ میں کبھی کوئی بیماری نہیں پیدا کرنی. تو بے حد تعظیم کرنا جس سے محبت ہو, یہ کتنی علامت ہوئی؟ پانچویں. چھٹی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرنے کا کہیں اس سے محبت کی جائے. ساتویں علامت یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے, اس سے کبھی وفا نہ کی جائے. تو یہ جتنی بھی علامات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات ہیں. میں 2 کی وضاحت کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری علامت سن لیں, قرآن لے کر آئے, قرآن سے محبت کرنا بھی حضور سے محبت کرنا ہے. یہ ٹوٹل 9 علامات میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعوت فکر
اور لمحہ فکریہ کیا ہے دوستو؟ حضور سے محبت کا دعویٰ ہر انسان کرتا ہے، اس سے نہ میں خالی ہوں نہ آپ خالی ہیں، چاہے محبت ناقص ہی صحیح، ادھوری ہی صحیح، لیکن حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہتا۔ قرآن سے محبت، حضور سے محبت ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا جو پیغام ہے وہ قرآن کے رسے کا پیغام ہے کہ آؤ رجوع الی القرآن کرو، رجوع الی الرسول کرو۔ تو دعوت فکر یہ ہے اس پلیٹ فارم سے آج کی نشست میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو حق ادا کرنا چاہتا ہے وہ صبح و شام کم از کم ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرے، مصطفیٰ کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ قرآن کو اپنے دامن سے جوڑ کے رکھو۔ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ جو آج در در کی رسوائی ہے یہ قرآن کو نہ پڑھنے کی اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ دعوت فکر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت دیدار کی تڑپ اور شدت اپنی زندگیوں میں رکھنا۔ بولیے کیا؟ دیدار کی تڑپ اور شدت اپنی زندگی میں غالب رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ گلیوں میں گشت کرتے ہیں اپنے دور خلافت میں، کوئی پیاسا ہے تو اس کی پیاس دور کی جائے۔ حکمران بھی ہوں تو ایسے ہوں، اگر کسی کے گھر راشن نہیں تو اس کو راشن دیا جائے، اگر کوئی بھوک سے بلک رہا ہے تو اس کی بھوک دور کی جائے، کوئی یتیم کوئی بے آسرا ہے اس کا آسرا بنا جائے۔ عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، ایک بڑھیا مصطفیٰ کے ہجر اور فراق میں سوت کاٹ رہی ہے، اور ساتھ شعر کیا پڑھ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ جب سے بچھڑے ہیں ہمیں تو پوچھا ہی کسی نے نہیں۔ مال کی بات نہیں، وہ اپنا ہجر پڑھ رہی ہے اندر بیٹھ کے۔ تو عمر فاروق نے باہر سے کان لگائے، جو مصطفیٰ کے عاشق اور غلام تھے، مصطفیٰ کے سچے حبدار تھے، جو حجر اسود کے سامنے آ کر بھی کہتے ہیں حجر اسود تجھے عمر جیسا جنا اس وجہ سے نہیں چوم رہا کہ تیرا اپنا ذاتی مقام ہے، نہیں، خدا کی قسم لبان مصطفیٰ نے تجھے بوسانہ دیا ہوتا تو عمر بھی کبھی تجھے بوسانہ دیتا۔ یہ وہ عمر فاروق۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آؤ نا ذرا خواجہ غلام فرید صاحب کی دہلیز پر، عاشق، عارف، صوفی، درویش، کلندر، وقت کا مرد کلندر ایسے نہیں بولتے۔ اللہ والے جو مصطفیٰ کے عشق، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کے فراق میں اگر ویسے کرنی ہجر کہہ کے، تو آقا مدینہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے کرن سے ویس کے عشق کی خوشبوئیں آتی ہیں، مجھے ویس کی وفاؤں کی کرن سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ آقا اپنا پیراہن کھول کر کرن کی طرف کر کے کہتے ہیں صحابہ یہاں سے ویسی خوشبو آتی ہے۔ تو آقا تو کسی کا ہجر بھی فراق بھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ یہ عمر فاروق وہ مصطفیٰ کا نقش پکار رہے ہیں نگر نگر پھر کر۔ اسی کو خواجہ غلام فرید صاحب کہتے ہیں تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی عاشق کہاں سے لکھتا ہے؟ وہ عاشق عاشق کو دیکھ کر ہی لکھتا ہے، وہ صحابہ کے احوال کو پڑھ کے لکھتا ہے۔ اب عمر فاروق گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، خدا جانے حکمرانی کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے، اور ساتھ مصطفیٰ کے غلاموں سے وہ ہجر و فراق کے شعر بھی سنا کرتے تھے۔ ہند سندھ پنجاب مار پھرا، یہ عمر فاروق بھی پھر رہے ہیں گلی گلی نگر نگر، کہیں سے مصطفیٰ پھر نظر آ جائے۔ تو دیدار کا شوق رکھنا یہ کن کا شیوا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ جب اس بڑھیا نے آگے چل کے شعر پڑھے، روتی ہے زارو کتار، ممکن نہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک مجھے محبوب کے ساتھ ملائے گا بھی کہ نہیں۔ یہ بڑھیا کا حال ہے، سوت کاٹتی جا رہی ہے اور مصطفیٰ کے نام کی تند بھی ڈال دی جا رہی ہے۔
یہ شعر ہے پنجابی کے، آپ کا ماحول ہے دیہات کا، اسی لیے میں شعر سناتا ہوں، ورنہ میں شعروں سے بڑی گریز کرتا ہوں، ماحول دیکھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ مایا میں تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں، لوکاں بانے سوت کت دی تند تیریاں یاداں دی پاواں۔ وہ بڑھیا مصطفیٰ کی محبت کی تند ڈال رہی ہے، عمر فاروق باہر سے سن رہے ہیں۔ جب عمر فاروق بھی زاروں کی طرح روئے چھما چھم، اس بڑھیا نے کہا اے حاکم وقت، اے عمر فاروق اندر آ جاؤ، آؤ مل کے مصطفیٰ کے فراق کے نغمے پڑھتے ہیں۔ جب مل کر مصطفیٰ کے ہجر کے نغمے پڑے، عمر فاروق بھی زاروں کی طرح روئے۔ تو دوستو، ہجر مصطفیٰ پڑھنا، فراق مصطفیٰ پڑھنا، یہ تو مدینہ والے صحابہ اکرام عمر فاروق کا شیوا ہے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں، آ اے ہم نشیں مل کر بیٹھ کر جمال مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی محبت کا نقش پکاتے ہیں۔ میں اور تو، اقبال کہتے ہیں آ ہم نشیں، ہم نشیں تو بن، ہمارے ساتھ بیٹھ مصطفیٰ کے ہجر کے نغمے گاتے ہیں۔ تو دوستو، مصطفیٰ کے دیدار کی طلب رکھنا یہ کن کا شیوا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ آگے چلیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آتا ہے، یہ علامات محبت میں سے ہے، اور میں اس کو علامت کبریٰ سمجھتا ہوں، مصطفیٰ کے اس طرح محبت کے انداز میں جینا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ بلال واہ حزنا، ہائے افسوس۔ تو بلال مسکرا کر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میری زوجہ گھبرا نہیں، بلال تو کل اپنے محبوب سے بچھڑے ہوئے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم موت کے لیے ڈرتے ہیں، جن کی تیاری ہوتی ہے وہ ڈرتے نہیں۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ کیسے چھوٹے گھروں کو چل دیے، اپنے گھروں کو چل دیے۔ آج مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب جا رہے ہیں، قبر کا وقت قریب آ رہا ہے، نزا کا عالم قریب آ رہا ہے، تو عاشق بلال، مصطفیٰ کا عاشق، مصطفیٰ سے پیار کرنے والا، مصطفیٰ کے نام پر مر مٹنے والے صحابہ اکرام وہ کہتے ہیں اے میری زوجہ تو پریشان نہ ہو، کل ہم محمد مصطفیٰ اور ان کے غلاموں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو دوستو، زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ جب آخری گھڑیاں قریبان پہنچے پریشانی نہ ہو، اس طرح مصطفیٰ کے حبدار بن کر جیو۔ پھر میلاد منانے کا حق ادا ہوگا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی سیرت کو اپنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اسوہ کو اپنائیں جس طرح صحابہ اکرام نے اپنایا۔ مزہ ہے کہ نہیں ایسی زندگی گزارنے میں؟ آخری لمحہ ہے، نزا کا وقت قریب ہے، بس سن کے پیش نظر مصطفیٰ کا چہرہ پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دید میں جینا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر کو یاد کر کر کے جینا، یہ کن کا شیوا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ انصار اپنی بچیوں سمیت، یہ جو مصطفیٰ کی محبت کی علامت ہے، لقائے حبیب، محبوب سے ملاقات کا شوق رکھنا، یہ مکہ والوں کا بھی شیوا ہے، مدینہ والے صحابہ اکرام کا بھی شیوا ہے۔ وہ ہر روز قلعے پر آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں، جس سے محبت ہو اس کا انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام 3 دن تک انتظار کرتے رہے، بعض روایات میں مختلف الفاظ ہیں، 10 دن تک مختلف روایات ہیں، لیکن جتنے بھی دن ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نعتیں پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ ایسے 2 پہاڑ کی اوٹ سے، پہاڑیوں کی اوٹ سے نکلے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند ہی ہم پہ طلوع ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ آئے تو پھر ہم پر شکر واجب ہوا۔
دوستان مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار، محبت، عشق اور محبت میں زندگی گزارنا، یہ آقا کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام کا شیوا رہا ہے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا، خلاصہ کیا نکلا؟ مسند احمد بن حنبل سے حدیث سنا کے، مسلم شریف سے حدیث سنا کے، اس کو بھی دعوت فکر کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زندگی گزر جانی ہے، گزر رہی ہے، اچھی کیا بری کیا، مندی کیا بلی کیا، کیا ہی اچھا ہے۔ آج سے عہد کر لیں کہ ہم سارے حضور کی سیرت کو، اتباع کو اور اطاعت کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ یہ عہد کرتے ہیں، اپنے اپنے ضمیر سے عہد کریں۔ اقبال فرماتے ہیں خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے بن جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اختتامی کلمات ہیں، مجھے تمہارا غم نہیں کھاتا، قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات پر، عنایات پر، رحمتوں پر، چھما چھم برستی ہوئی رحمتوں پر، غلاموں پر۔ آقا نے فرمایا میرے بعد میرے بھائی آئیں گے، میرے بعد میرے بھائی آئیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آقا نے فرمایا نہیں، نحنو اصحابی، تم میرے صحابی ہو، او کما قال، آقا میں تم میرے صحابی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے میرا عشق کریں گے، مجھے ان کا غم کھاتا ہے، بن دیکھے میرا عشق کریں گے۔ پھر آقا نے فرمایا توبہ سب امرات، 7 بار مبارکباد ان کو ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے محمد مصطفیٰ کا عشق کیا ہے، بن دیکھے مصطفیٰ کا عشق کیا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا، میرے صحابہ، کتاب الفضائل میں امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کی، کچھ لوگ میرے بعد وہ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی ایمان کی علامت یہ ہوگی کہ ایک دفعہ مال جاتا ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، گھر بار جاتا ہے جائے، بیوی بچے رہتے ہیں نہ رہیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت پاس رہنی چاہیے، اور مصطفیٰ کا زیارت زندگی میں ایک دفعہ نصیب ہو جائے، یہ ان کی ایمان کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔ تو یہ صحابہ اکرام بھی مصطفیٰ کی دید کو بعد میں بھی ترستے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی رات ایسی نہیں گزری آمینہ کے لال سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری، یہ میں سیکھا روایات پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی قصہ نہیں پڑھ رہا۔ تو دوستو آؤ ان صحابہ اکرام کی زندگیوں سے پیغام یہ لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں مریں، حضور کے ہجر و فراق میں مریں، اور اسی طرح مر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبر میں چلے جائیں، منکر نکیر پوچھیں اے مرد، اے فرد بتا، اے بندہ مومن بتا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ تو اس لمحے آقا ہمیں کہہ دیں، اس طرح زندگی گزار کے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں، اطاعت میں، اتباع میں، صحابہ اکرام جس طرح آقا سے محبت کرتے تھے اور وفا کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس طرح زندگی گزار کے جائیں کہ جب قبر میں جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں کہ یہ میرا غلام ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ زندگی میرے نام پر قربان کر آیا ہے، اس کا جینا مرنا یہ مصطفیٰ کے نام پر تھا، آج میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سودا قبول ہے؟ بولیے قبول ہے؟ اس طرح کی زندگی گزاریں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس طرح صحابہ اکرام سے سچی پکی محبت اور وفا کر کے زندگی گزار کے گئے اور سنہری باب پیچھے چھوڑ کے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد،
बीवी बच्चों, जमीन सानियत अपने माल से बढ़कर, जान माल से बढ़कर मुझ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क ना कर ले, वो तब तक कभी भी मोमिन नहीं हो सकता। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। इकबाल कहते हैं, आओ मुस्तफ़ा से वफा, मुस्तफ़ा का इश्क, मुस्तफ़ा की हुब कभी नसीब नहीं हो सकती जब तक निगाहे इश्क व मस्ती में मुस्तफ़ा को ना देखो, तो तब तक मुस्तफ़ा के मुकाम की कभी समझ नहीं आती। फिर इकबाल दूसरे मुकाम पे कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इकबाल इसको आगे चल के बयान करते हैं, बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सदा चाहता हूँ। ये कोई छोटा मुकाम नहीं, मुस्तफ़ा का इश्क और मोहब्बत मांगना, मौला मुझे मुआफ़ फरमा दे, मैं तो इस काबिल ही नहीं तेरे महबूब से मोहब्बत कर सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने फरमाया था, साबित हुआ जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। जब मुस्तफ़ा से जुड़ जाओगे, कुल कायनात तुम्हारे कदमों में होगी, खुश्को-तर तुम्हारे कदमों में होगा, हर मनसब तुम्हारे कदमों में होगा, हर इक़्तिदार तुम्हारे कदमों में होगा। इकबाल कहते हैं, जब मुस्तफ़ा से जुड़ जाओगे तो हर बहरो बहर, हर खुश्को-तर वो तुम्हारे कदमों में होगा। तुम गोहर बन जाओगे, जिसकी चाहोगे काया पलट के रख दोगे। खुदी की खलवतों में किबरियाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई। इकबाल कहते हैं, खुदी हो इल्म से मुहकम तो गैरत जिब्रील, गर हो इश्क से मुहकम तो सूर इसराफील। खुदी को इश्क मुस्तफ़ा से मुहकम करोगे तो एक फूंक मारोगे, किसी की हालत बदल के रख दोगे। फिर ज़ुबान में तासीर भी होगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हुजूर के इश्क, मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व तज़ीम में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सही मानों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यही तहरीक मिनहाजुल कुरान